SCO کا سمٹ تو ہو گیا ختم، اس کا تجزیہ ہم آپ کو لے کے دیں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی، پاکستان کے ایمبیسڈر ٹو دا US اینڈ ہائی کمشنر ٹو UK اور UN ہمیں جوائن کریں گی اور آپ کو ایک سمری دیں گی۔ لیکن بڑا معاملہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو بھونچال مؤخر ہو گیا تھا SCO سمٹ کی وجہ سے، اب وہ دوبارہ سے آنے والا ہے، اور وہ ہے آئینی ترمیم کا، جس کے ذریعے ایک آئینی کورٹ یا امکان یہ ہے کہ آئینی بینچ کے بننے کی امید ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جج صاحبان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں آئیں گی۔ جس کمیٹی نے ایک کنسنسس مسودہ تیار کرنا تھا، اس کی ایک میٹنگ آج ہوئی، کل ایک اور میٹنگ متوقع ہے 12:30 کے قریب۔ کل کابینہ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے اور ساتھ سینٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے۔ کل جو گزر گئی اس میں مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے قائد بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انہوں نے ایک کنسنسس مسودہ بنا لیا ہے، اور آج جو بڑا عشائیہ ہے لاہور کے اندر، اس کے اندر 3 بڑوں کی ملاقات میں وہ مزید کنسنسس بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک اپنا ڈرافٹ نہیں دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے آج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، وہ احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں وکلاء کے ساتھ۔ تو اس معاملے سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، مسلم لیگ نواز کی طرف سے ان کا شکریہ، شعیب شاہین صاحب تحریک انصاف کی طرف سے ان دونوں کا شکریہ۔ ہمیں کراچی سے سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر ہیں بلدیات سندھ، انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے۔ اسی پروگرام میں ناظرین نیر علی ہمیں نمائندہ خصوصی سما نیوز جوائن کر رہی ہیں، جو ہمیں اسلام آباد میں ہونے والی اس ترمیم سے متعلق معلومات دیں گی کہ معاملات کیا تھے۔ لیکن آغاز ہم کوئکلی کرنا چاہتے ہیں، جو لاہور میں میٹنگ ہو رہی ہے، جو عشائیہ ہے، اس کی معلومات لیں گے اور پوچھیں گے اپنے رپورٹر سے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ آج کی ملاقات انتہائی اہم ہے، کتنی نمبر گیم مکمل ہو چکی ہے اور یہ مشن کن مراحل میں پہنچ چکا ہے، اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے اہم فیصلے ہوں گے اور جتنے بھی اختلافات ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئینی ترمیم پر مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور JUI کے جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان، یہ اپنا جو ایک متفقہ ایجنڈا تھا اس کو زیر غور لائیں گے۔ اس وقت اندر جو ہے وہ ملاقات جاری ہے تمام سربراہان کے درمیان۔ آگے آئینی ترمیم کے فیصلے کے بعد جو ہے ایک مشترکہ لاہ عمل جو ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ جی یہ تو ہو گیا معاملہ لاہور کا، اب ذرا اس ایشو کو کھولتے ہیں۔ جی شعیب صاحب کوئکلی، اب تو بالکل آخری مرحلہ آ گیا ہے اور آج آپ نے کمیٹی میں شرکت نہیں کی، کوئی لاجسٹیکل ایشوز تھے یا اب آپ نے کہا کہ ہم نے اس کمیٹی کو بس کھو کھاتے ڈالا؟ کمیٹی تو ہم شامل ہوتے رہے ہیں، کمیٹی کی آج نہیں ہوئے نا؟ نہیں، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا، کمیٹی کا ڈیٹ رکھی ہوئی تھی 17، انہوں نے کل یکدم اس کو 16 تاریخ کر دی۔ سارے راستے بند ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور آپ کے دفتر جس طرح میں پہنچا ہوں وہ سب کو پتہ ہے۔ پہنچ گئے نا، دیکھیں نا، آپ کی محبت تھی، آپ کا دلچسپی تھی، آپ پہنچ گئے نا، تو وہاں پہ نہ آپ کی محبت ہے نہ آپ کی دلچسپی ہے، تو آپ نہیں گئے۔ دونوں صورتوں میں نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ راستے ٹوٹل بند تھے، ہماری ساری لیڈرشپ جنہوں نے شرکت کرنی تھی وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، تو اب آپ کو پتہ ہے انکمنگ اینڈ آؤٹ اگر گوئنگ راستے یہ بند رکاوٹیں تھے۔ نہ ہوتی تو جو کل نہیں ہوگی تو آپ شرکت کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ پروبیبلی ہم 17 کے جو آلریڈی شیڈول تھا ہمیں جانا چاہیے تھا، ہم تو جانا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتا دیں کہ ایسی ایمرجنسی کیا ہے؟ یہ مہینہ پہلے بھی انہوں نے یہی صورتحال پیدا کی تھی، آپ کو یاد ہے، جس طرح کے سینٹ کا اجلاس اور اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹے کے نوٹس پہ، اور مسودہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہاں جی مجھے ابھی مل گیا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر کے جب لیکن ماضی تو فارغ ہو گیا نا، اب نیا مسودہ بن گیا۔ اگر اس وقت ان کے پاس بندے پورے ہوتے جو یہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ظلم ڈھانا چاہتے تھے، وہی ان کی کوشش اب موجود ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، پتہ چل جائے گا نا جی، یہ پتہ چل جائے گا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، مجھے یہ بتا دیں کل شرکت کریں گے کہ نہیں، مجھے یہ بتا دیں۔ ابھی تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہمارا فیصلہ ہوگا۔ ہاں البتہ مجھے اگر یہ سوال پہلے پتا ہوتا تو میں اپنے جن دوستوں نے جانا تھا، جس میں عمر ایوب صاحب، گوہر صاحب ہیں، اسپیشلی میں ان سے پوچھ لیتا یا ہم اگر، لیکن ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ آج والے ایشو پہ ہمارا لاجسٹک ایشو تھا، ہماری لیڈرشپ شہر میں نہیں تھی اور راستے ٹوٹل بند تھے، اور ان کو ایمرجنسی نہیں تھی کوئی اس طرح کرنے کی۔ آپ کہہ رہے تھے 16 تک شنگھائی تعاون تنظیم کا معاملات ہیں، کوئی کسی موضوع پہ بات ہی نہ کرے،
اور آپ کو ایسی ایمرجنسی پیدا ہوئی کہ جناب سارے اجلاس بھی رکھ دیے گئے, سارا کچھ ختم ہو گیا نا جی آج. ختم تو آج ہوا ہے. ہاں ٹھیک تو ہے, پروگرام پہلے سے رکھا ہوا تھا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل 17 کو, تو کیا جلدی تھی اس کو 16 کرنے کی؟ اب تو خیر جلدی کا معاملہ تو یہ اٹھاتے رہیں گے. آپ یہ بتائیں اس مرتبہ تیاری آپ کو بہتر نظر آتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی نے لیڈ لی ہے اس کے اندر, اور ڈرافٹ بھی آ رہے ہیں, باپ جب پارٹی کا بھی آیا, تو اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے کی نسبت بہتر انداز سے آپ نے مینیج کیا اس کو؟ تھینک یو شاہ صاحب. سب سے پہلے تو میں چند سیکنڈ قوم کو آپ کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ SCO سمٹ ہو گئی. یہ دنیا کی کوئی 42% آبادی کے لوگ تھے, جس میں کوئی 24% جو ہے GDP, 23% GDP دنیا کی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان پوری قوم کی. اللہ کرے تھوڑا معاملہ آگے بڑھے. یہ ترمیم کی کچھ چیزیں تو جلدی کی بات نہیں ہے, 15-20 سال سے ایجنڈے پر ہیں اور بحث چل رہی ہے, اور بہت اچھا ہو گیا کہ پچھلے مہینے سے شدید ڈیبیٹ جاری ہے میڈیا میں, پارلیمنٹ میں, پارٹیوں میں. یہ حسن ہے جمہوریت کا, میں تو اس کو خوش ہوتا ہوں. اور اب پاکستان کی تمام بڑی پارٹیاں انکلوڈنگ PTI بہرحال گفتگو میں شریک ہے, بیٹھی ہے, بات گفتگو حصہ ہے ہونا چاہیے. اور مانے نہ مانے الگ بحث ہے. ویسے وہ میں نے بتایا پچھلے ٹرنیور میں 120 لاء میں ہم نے ان سے بات چیت کی. 120 کے لاء میں اٹھتے ہوئے ہمیں انہوں نے کہا ہم ووٹ نہیں دیں گے. میں پبلک آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی بات نہیں, ملک کا حصہ ہی ہے نا, ان کو آنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے لیڈ لی, بہت اچھی بات ہے. بلاول جوان آدمی ہیں, میاں نواز شریف, میاں فضل الرحمان, تمام مولانا فضل الرحمان, تمام بڑے لیڈر جو ہیں, اور چھوٹی پارٹیوں والے بھی. آج میں نے دیکھا ہے کچھ اپنی تجاویز بھی دے رہے ہیں, بلکہ ذاتی طور پہ مجھے بلوچستان والوں کی تجویز اچھی لگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھی. ہم سب کو ملا کے چلنا چاہیے اور ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے, یقین ہے کہ انشاءاللہ کل کا دن قوم کے لیے, آج کی رات میں بڑے فیصلے ہو جائیں گے لاہور میں انشاءاللہ. ایک تو سارے فیصلے رات میں ہی پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. گڈ کم بیک. ذرا چلتے ہیں سعید غنی صاحب. سعید صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت نے لیڈ لی, پچھلی مرتبہ آپ کی جماعت کی طرف سے بھی حیرانی کا اظہار کیا گیا, مولانا فضل الرحمان ناراض نظر آئے. اب وہ تمام لوز اینڈز جو ہیں وہ آپ کی جماعت نے پرو کے ایک اچھے مومنٹم میں تبدیل کر دیا, تو آپ کی جماعت لیڈ لے رہی ہے. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس ترمیم کے بارے میں؟ دیکھیں در صاحب, ایک تو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آئینی ترمیم ہو اس پہ کوشش کی جانی چاہیے کہ بہت بڑی اکثریت جو پارلیمنٹ میں موجود ہے ان میں اتفاق ہو جائے. لیکن اگر PTI بھی اس میں شامل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن مجھے بھی اندازہ ہے, آپ کو بھی اندازہ ہے, وہ میٹنگ میں شریک ضرور ہوں گے لیکن شاید اس پہ اتفاق نہیں کریں گے اور ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو ایک طریقہ کار آئین میں موجود ہے وہ 2/3 اکثریت کا ہے, اور شاید 2/3 اکثریت جب آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو پھر اس پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرتا ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے, وہ کر لے. پیپلز پارٹی نے, میں پہلے بھی شاید آپ کے شو پہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک ہمارا مطالبہ تھا, ہماری ڈیمانڈ تھی, ہماری خواہش تھی کہ یہ آئینی عدالت ملک میں قائم ہو. لیکن پہلے شاید کچھ جماعتیں ہمارے ساتھ اتفاق نہیں کرتی تھیں. آج اگر وہ جماعتیں اتفاق کر رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے شاید ان سے زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارا ایک منشور کا جو ایک ہمارا وعدہ تھا وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اور دوسرا اس کے اندر جس طرح آپ نے اپنے آغاز میں بھی کہا کہ ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو درست ہونے کی ضرورت ہے. اور ہم نے کوشش کی تھی 18ویں ترمیم میں ہم اس کو ٹھیک کریں, لیکن پھر 19ویں ترمیم میں اور پھر اس کے بعد کچھ عدالتی فیصلوں نے اس کو بالکل ہی اس کی جو اصل شرح جو چہرہ تھا اس کی صورت. صحیح صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں آپ کے پہلے بیان کے پس منظر میں, وہ یہ کہ آپ کی جماعت نے جو آئینی عدالت کے اوپر سٹینڈ لیا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹس میں بھی بتایا ہے, انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ ان کے منشور کا حصہ کون کون سا تھا, پھر ظاہر COD بھی ہے, اور آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہماری ایک پوزیشن ہے. تو میں اس سے مفروضہ یہ بناتا ہوں کہ یہ نان نیگوشیبل کنڈیشن ہوگی آئینی کورٹ کے بننے کی, کیونکہ آپ نے اتنی تاریخ کا حوالہ دیا ہے. تو یہ جو اسلام آباد کے اندر آج کل بات ہو رہی ہے, I'm sure نیر would comment on it, کہ شاید آپ اس کے اوپر رد و بدل کریں اور اس کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں کنورٹ کر دیں. آپ کی شنید کیا ہے؟ از اٹ نان نیگوشیبل کہ آئینی کورٹ نے بننا ہی ہے وفاق میں؟ دیکھیں دراصل میں آپ کو تھوڑا پیچھے رہ جاؤں, جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی نا اس وقت بھی یہ چیز اس میں ہمارے ایجنڈے پہ تھی کہ ہونا چاہیے. لیکن جب اتفاق اس پہ نہیں ہوا
तो हमने थोड़ा सा ज़ाहिर है कि ये सोचा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो कम से कम अगर एक चीज़ नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, इसको आगे की तरफ कहीं ले जाएंगे, फिर कभी कर लेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया, लेकिन उसको हमने उस वक्त ड्रॉप कर लिया या हम पीछे चले गए। लेकिन आज जो चीज़ें जिस पर अमेंडमेंट्स या तरामीम हो रही हैं उसमें इतनी तब्दीलियां और इतनी चेंजेस नहीं है जो 18th अमेंडमेंट के अंदर थी। तो अब तो 2-4 बातें हैं, उसके अंदर 19-20 तो शायद हो सकता है, लेकिन ये तो मेरा नहीं ख्याल है कि मुमकिन हो कि जो तरामीम, जो बुनियादी तरामीम जो तजवीज़ की गई हैं वो सिरे से हो ही ना। ठीक है, ठीक है। नैयर, ज़रा आज हम तवक्को कर रहे थे कि जो कमेटी का इजलास है उससे कोई कंसेंसस ड्राफ्ट निकल आएगा, लेकिन ज़ाहिर है इशाइये के अंदर बड़ों ने इंडोर्समेंट इसकी देनी है, लेकिन कल एक और कमेटी का इजलास भी है। तो आपकी सेंस क्या है, क्योंकि आप इसको कवर कर रही हैं, कि आज कमेटी के इजलास से जो कंसेंसस वाली बातें हैं वो कितनी निकली हैं, या ये कल ही पता चलेगा कि कमेटी ने क्या ड्राफ्ट दिया, या आज के इशाइये में तय होगा? इन तीनों में से क्या होने वाला है? तले साहब, मेरा ख्याल है कि इस कमेटी के हवाले से जो खुसूसी कमेटी बनाई गई है उसके हवाले से लोगों की तवक्कुआत जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और 8 इजलास हो चुके हैं और मैंने 8 के 8 इजलास कवर किए हैं। और उन इजलासों से मुझे जो बात लगती है वो ये है कि ये कमेटी सिर्फ फेस सेविंग है, ये सामने की एक चीज़ है कि ये सामने एक कमेटी है, उसका इजलास होता है, सवाए पहली कमेटी के इजलास के जिसमें मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, जिसमें इसहाक डार मौजूद थे, जिसमें से ख्वाजा आसिफ उठकर चले गए थे, और वो एक कमेटी का इजलास था जिसमें कोई ऐसी गुफ्तगू हुई थी जो कि तरमीम के हवाले से गुफ्तगू थी, और लग रहा था कि ये इस कमेटी में बहुत संजीदा किस्म की डिस्कशन होगी। लेकिन माजरत के साथ उस कमेटी के जो अब तक आज की डेट तक के जो बेनतीजा इजलास हैं वो देखने के बाद ये अंदाज़ा हो चुका है और ये यकीन हो चुका है कि जो सारे फैसले हैं वो इस कमेटी से बाहर होते हैं, ड्राफ्ट्स तक इस कमेटी में जो है वो नहीं लाए जाते, बाहर ही बाहर जो है वो मुख्तलिफ जमातों को जो है वो ड्राफ्ट दिए गए हैं, ये आपके भी इल्म में है और ये अब सारों के सामने आ चुकी हैं चीज़ें। तो अभी भी जो इस कमेटी के ऊपर जो एक मुश्तरका ड्राफ्ट बनना है, जिस जैली कमेटी जो कि लीगल कमेटी जिसको कहा जा रहा है, उसके टोटल 5 अरकान हैं, वो 5 अरकान जो हैं वो बैठ कर इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, वो जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट सामने आ चुके हैं उनके ऊपर एक मुश्तरका ड्राफ्ट लेकर आ रहे हैं। पहले तहरीक इंसाफ के एक ड्राफ्ट की बार बार बात की जा रही थी, लेकिन वो भी क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी ड्राफ्ट की तरफ आई ही नहीं है अभी तक और ना ही लाएगी, तो ये एक ऐसा अमल लग रहा है जो कि सिर्फ जो है वो महज दिखावे का है। फैसला वहां होगा जहां आज जो है वो नवाज शरीफ साहब जो एक ड्राफ्ट जो है वो उनके सामने रखा जाएगा, यानी ये समिट लेवल की बातें हैं, ये समिट लेवल की बातें हैं। जरा मैं दरअसल सवाल तो आपसे बनता है, लेकिन मौखर करते हुए मैं शुएब साहब के पास जाऊंगा। आपकी ने वैसे कोई ड्राफ्ट वगैरह तैयार किए? देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं, जो तीनों ड्राफ्ट सामने आए हैं उसके ऊपर हमारी लीगल टीम वर्किंग कर रही है, लेकिन हमने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया। देखिए, वजह यह है कि जो कुछ इन्होंने किया है, सिवाय मौलाना साहब की बात के, मौलाना साहब की एक बात बड़ी रीज़नेबल हमें लगी है, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात की है, उसके साथ हमारी मीटिंग होनी है कल, उस हवाले से हमारी कोई पॉजिटिविटी की तरफ चले जाए। लेकिन उन्होंने तो कल कह दिया है कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय हो गए और उन दोनों ने तो ड्राफ्ट में रिकंसाइल कर लिया। साथ ये भी कहा है कि हम अपने आईनी बेंच के अलावा किसी चीज़ से आगे पीछे नहीं हुए। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की ट्वीट भी मौजूद है। तो एक बात तय है कि देखें, अगर वाकई ये कंसेंसस के साथ चीज़ों को दुरुस्त सिमत में लेके चलते हैं, मेरा ख्याल है कि रीज़नेबल बात है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात है कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस या 7 जजेस बैठ जाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाते हैं। लेकिन अगर ये आईनी अदालत की तरफ जाते हैं तो ये सिवाय इस निज़ाम इंसाफ पे हमला आवर होने के, हम उसको समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को डाउनग्रेड करने के, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर होने के अलावा इससे पहले सवैयां पक रही है ना। अब हमें पता नहीं है कि ड्राफ्ट है क्या, हमें पता नहीं है कि हाथ में ड्राफ्ट सामने आ चुके हैं ना, क्योंकि जो आईनी अदालत है आपको ऑफिशियली उन्होंने डिसोन किया वो ड्राफ्ट को। देयर वाज नो ड्राफ्ट, वाज देयर ड्राफ्ट जिन्होंने अब दिया है, इसमें भी वही चीजें हैं मोस्टली। चले उनको उनका हक तो देना नहीं है। देखिए, जो इन्होंने सबसे पहले दिया था वो तो हमने एक एक शेक पढ़ी है, वो तो एक भी काबिल कबूल नहीं है, मौलाना साहब ने भी कह दिया। अब अथेंटिक इनकी तरफ से कोई आता है तो बात करते हैं, जो हमारे पास आपने खुद ने कोई चीज तैयार करनी नहीं, हमने तो तैयार करनी है। वो कह रहे हैं पॉलिटिशियन 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम नहीं करते, रात की तारीकी में ये इनके वाले सियासतदान काम करते हैं। हम तो दिन की रोशनी में तो हम कह रहे हैं दिन की रोशनी में अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। अच्छा सा ड्राफ्ट हमारे पास है,
ہمارے پاس ہے, جب کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم ڈسکس کریں گے. ڈرافٹ ہے آپ کے پاس؟ جی ہمارے پاس ہے, لیکن وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے مولانا صاحب کے ساتھ. ٹھیک, ان کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ کریں گے, شرط ہے کہ کوئی کنسنسس کی بات آئے. لیکن جو بیسک ان کا ہمارا اختلاف ہے وہ آئینی کورٹ بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کینگرو کورٹس بنانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس سوائے سعید صاحب نے کہا کہ 2/3 اگر آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے آرگومنٹس اپنی جگہ کے پاس نہیں ہے, چلے وہ سامنے ہے, نہیں ہے. دیکھیں نا, آپ فگرز گن سکتے ہیں کون سی پارٹی کے پاس کون سے والے ووٹ ہیں. ہاں, اگر آپ نے لوگوں کے گھروں کو چھاپے مارنے, پلاننگ ہوتی ہے جنگ سے پہلے جو آپ پلان کرتے ہیں, جنگ کی پہلی گولی فائر ہونے کے بعد وہ پلان فارغ ہو جاتا ہے. بیرسٹر صاحب پہلے اس کا جواب دیں. ابھی جو نیئر کہہ رہی تھی کہ ان کمیٹیز کا مقصد کیا ہے, یہ مختلف ڈرافٹس کو ریکنسائل کرتی ہیں, بناتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ آئین جب بنتے ہیں نا, یہ بڑی تبدیلیاں, اس کا پروسیجر یہی ہوتا ہے جو نہیں کہہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب 73 کا آئین بنا تھا تو پولیٹیکل اکارڈ پہلے ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ اصول یہی ہے. کمیٹیاں بڑے جو ہے لیڈر جو ہے پارٹیاں وہ فیصلے کرتی ہیں, پھر ڈرافٹ آتے ہیں اور کمیٹیوں میں ان کی ٹیکنیکلٹیز طے ہوتی ہیں. ابھی بھی یہی ہوں گی, یہی ہونا چاہیے. کئی ڈرافٹ آتے ہیں, الفاظ کیا, یہ چیزیں یہ بڑے لیڈر طے نہیں کرتے, وہ اصول طے کرتے ہیں, اس کے بعد شکلیں بنتی ہیں. میں اس پروسیس کا بڑا حصہ رہا ہوں. ٹھیک, ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہونا چاہیے. یہ